بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و من والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے، روزے کی فرضیت کب ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ نہایت قابل احترام اور صاحب علم شخصیت ہے، تو ہم نے باقاعدہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مفتی صاحب سے گزارش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی عبادت جو ہے نا، وہ کسی صورت میں بھی، خاص طور پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جو ہے وہ کسی حالت میں بھی جو ہے ممنوع نہیں ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ ایک بات نا بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاعرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، بلا شبہ قریب ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ توفیق بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو تربیت جو ہے نا، اس کا بڑا عمل دخل ہے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے نیک اعمال پر۔ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے شرعی طور پر، اس کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے وہ عبادات کا ذوق و شوق دلوانا چاہیے، اور ان کی تربیت اور ترغیب ان کو دلانی چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ہم خود اللہ کی عبادات کریں گے، ہم خود نماز پڑھیں گے تو بچوں کو بھی کہہ سکیں گے کہ نماز پڑھا کریں، ہم خود روزہ رکھیں گے تو بچوں کو بھی روزے کی تلقین کر سکیں گے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف ترغیب دلانا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اپنی تعریف کرنا مقصود ہے۔ بہت گناہ گار سا، خطا کار سا شخص ہوں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی نیکی کا دعویٰ نہیں ہے، صرف اپنے بزرگوں کا احسان مند ہوں اور ان کے آگے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ میری دادی محترمہ سیدہ شہر بانو صاحبہ ہمیں بچپن سے ہی جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی دیتی تھیں اور ترغیب بھی دلاتی تھیں، ہماری تربیت فرماتی تھیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ ہم نے بہت چھوٹی عمر میں ہی جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اتنے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور ان دنوں میں گرمیوں کے روزے ہوتے تھے، بلکہ جب وہ روزہ فرض ہوا مجھ پر تو اس وقت تو شدید گرمی ہوا کرتی تھی، تو اس شدید گرمی میں غالباً جون جولائی کے دن ہوتے تھے، تو میں روزہ رکھتا تھا، بھوک پیاس بھی لگتی تھی، بتقاضۂ بشریت ظاہری بات ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور بچوں کو کیونکہ کام بھی بہت کرنے پڑتے تھے اس دور میں، نہ تو کوئی سائیکل ہوتی تھی، نہ کوئی سواری ہوتی تھی ایسی، تو گھر کے سارے کام جو ہے وہ بازار سے سودے وغیرہ لانے کے میرے ذمہ ہوا کرتے تھے۔ دادا ابو کے کام بھی ہوتے تھے، دادی اماں کے کام بھی ہوتے تھے، گھر والوں کے کام بھی ہوتے تھے، والدین کے کام بھی ہوتے تھے، وہ سارے مجھے ہی انجام دینے ہوتے تھے، کبھی کوئی سودا لے کر آنا، کبھی کوئی سودا لے کر آنا۔ تو اس وجہ سے گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے پیاس کافی لگتی تھی، لیکن کیونکہ تربیت ایسے کی گئی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم تمام تر جو ہے کوشش کرتے تھے کہ صحیح معنوں میں ہم روزہ پورا کریں۔ تو میری چھوٹی بہن کا تو یہ عالم تھا، جو مجھ سے تقریباً 1.5-2 سال چھوٹی تھی، کہ انہوں نے تقریباً 5 سال کی عمر سے جو ہے روزہ رکھنا ہمیں دیکھ کر شروع کر دیا تھا، اور پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے اتنی چھوٹی بچی کو روزہ رکھنے دینا بھی جو نا وہ بڑوں کی کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، ظاہر ہے شدید گرمی کے دن بھی تھے، تو
منع کیا کرتے تھے ہمارے جو بزرگ تھے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھو، تو اس نے یہ پوزیشن بنائی کہ اس نے جو ہے نا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب اس سے گھر والے پریشان ہو گئے کہ دیکھیں ایک تو یہ سیاری بھی ہم نے نہیں کروائی اس کو کیونکہ ہم نے اٹھایا نہیں اس کو، اور دوسرے جو ہے اب یہ سارا دن بھوکا گزار رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو روزہ نہیں رکھنے دیا تو یہ احتجاجاً جو ہے سارا دن بھوکا گزار رہی ہے۔ تو اب اس کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے وہ اللہ کی رحمت بھی اس طریقے سے نہیں ہے جو روزے کی حالت میں ہوتی ہے، گو کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے اوپر ہے، سایہ فگن ہے۔ تو پھر ہمارے گھر والے بھی، والدین بھی اور دادی اماں بھی جو ہے نا ڈرتے ہوئے جو پھر اس کا روزہ رکھواتے تھے کہ بھائی بچائیے کہ یہ بالکل بھوکی پیاسی رہے اور بغیر سحری کے جو ہے پورا دن گزارے، اور افطاری کے ٹائم افطاری کرے، تو اس کو روزہ رکھوا دو۔ تو ہماری اس ہمشیرہ نے تو ساری زندگی جو ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اس نے روزہ چھوڑا ہو، سوائے یہ جو ایام مخصوص ہوتے ہیں جب وہ بڑی ہو گئی، اس کے علاوہ اس نے کبھی یہ روزہ جو ہے وہ قضا نہیں کیا الحمدللہ۔ بیماری کی حالت میں بھی رکھا اور صحت کی حالت میں تو رکھا ہی رکھا۔ پھر مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے کہ جب میں نے پریکٹس کا آغاز کیا تو میں نے ملتان کا ایک علاقہ ہے کوڑے والا، میں باقاعدہ نا پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ کوڑے والا جو پٹھانوں کا علاقہ ہے، پٹھانوں کی بڑا مارکیٹ بھی وہاں پر ہے، تو وہاں پر میرا کلینک تھا۔ میں نے تقریباً 10 سال اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے نہایت کامیاب پریکٹس وہاں پر کی۔ اور لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ان لوگوں کے ڈاکٹر کم لگتے ہیں، پیر زیادہ لگتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اتنی آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو پیر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم تھا بہرحال یہ۔ تو 10 سال میں نے وہاں پریکٹس کی، تو پٹھانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جب میرے پاس آتے تھے، کئی دفعہ بیمار ہوتے تھے، بڑی طبیعت خراب ہوتی تھی ان کی، تو ان کو فوری ڈوز بھی دینی ہوتی تھی۔ تو ایک بچی میرے پاس آئی، بامشکل اس کی عمر کوئی 6-7 سال ہوگی، تو شدید اس کو بخار تھا۔ اب اس کو دوائی دینا فوری بڑی ضروری تھی، تو میں نے اس بچی کو کہا کہ بیٹا یہ دوائی آپ کو دینی ہے۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر کیسی بات کرتا ہے، ان کا اپنے کا انداز تھا بولنے کا نا، پٹھانوں کا انداز ان کا ظاہر ہے، اسی انہوں نے بولا تھا اسی طریقے سے۔ تو بچی کہتی ڈاکٹر کیسی بات کرتا ہے، ہم روزہ چھوڑ دیں، ہم مر جائے گا روزہ نہیں چھوڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا، وہ پھر پرواہ نہیں کرتے، بیماری کی بھی پرواہ نہیں کرتے، گو کہ بیماری میں جو ہے روزے کی اجازت دی ہے نہ رکھنے کی، آپ بعد میں اس کو قضا کر سکتے ہیں، اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں بعد میں۔ لیکن جو بہت متقی لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی بیماری کی پرواہ نہیں کرتے، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس بچی کے اس ایمان افروز بیان سے نا یقین کریں بس دل تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے اور آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ اس کی اسپنجنگ کے لیے میں نے گھر والوں کو بتایا کہ پانی کی اسپنجنگ اس کی کریں، کولڈ اسپنجنگ کریں تاکہ بچی کا بخار جو ہے وہ کم ہو، اور پھر جیسے ہی افطاری کرتی ہے تو پھر اس کو دوائی بھی دیں۔ تو آج ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، خدا را خود بھی دین پر عمل کریں اور بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، کیونکہ ہمارا عمل ہی جو ہے نا وہ بچوں کی صحیح تربیت کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ بچوں کی تربیت ہو سکے۔ لوگ بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا، سگریٹ نہ پینا، اور خود سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو بتائیں بچہ کیسے جو ہے وہ سگریٹ کو ترک کرے گا اور کیسے سگریٹ نہیں پیے گا۔ تو ہم یہ جاننے کے لیے کہ آیا روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے، اور شرعی طور پر جب روزہ فرض ہو جائے تو بچوں کا رکھنا روزہ بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے میں بلا تاخیر ملک کے معروف عالم جناب علامہ مولانا حافظ مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے بیان دل افروز سے مستفید فرمائیں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بتائیں کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز احتشام،
آج ہم روزے کی فرضیت کے بارے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ تو جس عمر میں بندے پر نماز فرض ہوتی ہے اسی عمر میں بندے کے اوپر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بالغ ہے اس پر نماز بھی فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے۔ اب بالغ ہونے کے لیے کتنی عمر ہونی ضروری ہے؟ تو جو فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ لڑکے کی جو عمر ہے بالغ ہونے کی وہ کم از کم 12 سال ہے، اور جو لڑکی کی عمر بالغ ہونے کی لکھی گئی ہے وہ ہے 9 سال۔ اگر لڑکی 9 سال کی عمر میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں بالغ ہو چکی ہوں تو اس پر ہم یہ حکم لگائیں گے کہ تم پر روزہ بھی فرض ہے، تم پر نماز بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں تو اس پر ہم کہیں گے کہ تم پر روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے۔ اگر وہ دعویٰ نہیں کرتے، لڑکی اور لڑکا یہ دونوں نہیں کہتے 9 اور 12 سال کی عمر میں کہ ہم بالغ ہو چکے ہیں، اگر ان میں کوئی نشانی پائی جائے بلوغت کی، مثلاً بچی کو حیض آ گیا یا لڑکے کو احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں بھی ہم اس پر بالغ ہونے کا حکم لگائیں گے۔ اگر ان 9 اور 12 سال کی عمر میں ان میں بلوغت کی کوئی نشانی نہیں پائی گئی اور انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم بالغ ہو چکے ہیں، جب ان کی عمر 15 سال ہو جائے گی تو اس پر ہم بالغ ہونے والا حکم لگا دیں گے، چاہے ان میں کوئی نشانی پائی گئی یا نہیں پائی گئی۔ اب وہ بالغ کے حکم میں ہیں، اب ان پر نماز بھی فرض ہے اور ان پر روزہ بھی فرض ہے۔ اس عمر میں اگر وہ نماز چھوڑیں گے یا رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے اور ان کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز 5 گانا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔